رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کب شروع ہوتے ہیں؟ رمضان کے روزے میرے بھائی تب شروع ہوں گے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے ہم طے کریں گے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے؟ اس بارے میں میرے بھائیو شریعت نے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاند دیکھیں، چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له وفی روایت للبخاری فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، کہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرنے ہیں۔ فرمایا اگر بادل ہوں، چاند دیکھنے میں مشکل پیش آئے تو پھر 30 دن مکمل کر لو شعبان کے مہینے کے۔ میرے بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کا تعلق، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا تعلق چاند دیکھنے سے ہے، سائنسی حساب کتابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنسی ایجادات، سائنسی فارمولے، سائنسی ضوابط اور قواعد یہ ہمیں فائدہ تو دے سکتے ہیں، چاند دیکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن سائنسی اصولوں کی وجہ سے بغیر چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو شریعت نے روزہ رکھنے کا جو تعلق قائم کیا وہ کس سے قائم کیا ہے؟ چاند دیکھنے سے، اور چاند دیکھنے سے یہ تعلق ہوتا ہے اسلام میں دیگر چیزوں کا بھی۔ عدت کب شروع ہوتی ہے، عورت کا سوگ کب شروع ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق چاند دیکھنے سے ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینہ کب شروع ہوتا ہے اس کا تعلق بھی چاند کے دیکھنے سے ہے، اور کب رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی چاند کے دیکھنے سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ رمضان شروع ہو گیا، اس معاملے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ گواہی دیں تو ان کی گواہی پہ حکومت یہ اعلان کرے گی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ تو میرے بھائیو اس بارے میں وہ حدیث ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے جسے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ترا الناس الہلال، کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی نگاہیں اوپر ہیں کہ چاند نظر آ جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لیکن چاند دیکھنے میں کامیاب میں ہوا، میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا، فصام وامر الناس بصیامہ، تو آپ نے خود بھی روزے رکھے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا آرڈر دیا۔ تو یہاں پہ کتنے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اس حدیث میں؟ ایک آدمی نے۔ تو ایک آدمی با اعتماد، بھروسے کے قابل، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنے والا، جس کی عادات اچھی ہوں، اگر وہ بتا دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی اور اس کی بنیاد پہ حکومت اعلان کرے گی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب میرے بھائیو جب روزے ختم ہوں گے ان کے عید کا چاند، تو وہاں پہ ایک گواہی کافی نہیں ہے، وہاں کم از کم 2 آدمی جو قابل اعتماد ہوں، قابل بھروسہ ہوں، وہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تب جا کے فیصلہ ہوگا کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ اس شکل میں ہے جب رمضان کے دن کتنے ہوں؟ 29۔ اگر 30 پورے ہو گئے ہیں تو چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ ایسے ہی شعبان کے دن جب 30 مکمل ہو جائیں تب چاند نظر آئے یا نہ آئے، شعبان کا مہینہ مکمل ہو گیا، کیونکہ اسلامی مہینہ صرف 30 دنوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، 30 سے زائد نہیں ہوتا۔ 30 سے ایک دن کم تو ہو سکتا ہے، 30 سے زائد نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند ایک ملک میں نظر آ گیا، اب کیا ساری دنیا کو
اس ملک کے مطابق روزے رکھنا ہوں گے یا ہر ملک کے لوگوں نے اپنا الگ الگ چاند دیکھنا ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے بھائیو، اس بارے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، 3 طرح کے خیالات موجود ہیں. کافی سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب دنیا میں کہیں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو روزے رکھنا ہوں گے. اور علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جب ایک ملک میں چاند نظر آ گیا، ایک جگہ، ایک شہر میں، ایک صوبے میں چاند نظر آ گیا، تو اس صوبے کے اوپر جس کی حکومت ہے، اس کی حکومت جہاں جہاں تک ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں. یعنی کہ ایک حکومت کے نیچے رہنے والے تمام لوگوں کو اس چاند کے مطابق روزے رکھنا ہوں گے. علماء کرام کی تیسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مطلع کا اعتبار ہے کہ جس علاقے کے لوگوں کا چاند ایک ہی وقت میں نظر آتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ جب ان میں سے کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو وہ روزہ رکھیں گے. مثلا اگر یہ طے ہو جائے کئی سالوں کے تجربے سے کہ ہندوستان اور پاکستان کا چاند ایک ہی وقت نظر آتا ہے، تو اب پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو انڈیا والے لوگوں کو بھی روزے رکھنا ہوں گے، انڈیا میں چاند نظر آ گیا تو پاکستان کے لوگوں کو بھی روزے رکھنا ہوں گے، کیونکہ مطلع ایک ہے. یعنی کہ ان کا چاند ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی دن نظر آتا ہے. یہ آخری رائے کافی بہتر محسوس ہوتی ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا بہتر رہے گا. اور اس کی دلیل ایک حدیث سے بھی ملتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے قریب ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کے غلام. یہ قریب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام الفضل نے مدینہ مکہ سے بھیجا شام. کہاں بھیجا؟ شام، کہ وہاں جا کے امیر معاویہ سے ملنا ہے، ان سے کوئی کام ہے. کہتے ہیں میں شام گیا، امیر معاویہ سے ملا، جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کی، تو انہی دنوں رمضان کا چاند نظر آ گیا. اور یہ چاند نظر آیا جمعہ کی رات. کس رات نظر آیا میرے بھائیو؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ میں صرف اپنے آپ سے گفتگو تو نہیں کر رہا نا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. تو جمعہ کی رات چاند دیکھا. کہتے ہیں چنانچہ شام کے لوگوں نے روزہ رکھا، امیر معاویہ نے روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا. کہتے ہیں جب میں مدینہ مکہ پہنچا، عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے سفر کے بارے میں پوچھا، وہاں لوگوں کے حال احوال معلوم کیے، اور پھر یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے کب رمضان کا چاند دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعہ کی رات. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کیا خود تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے کہا میں نے بھی دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا، دیگر لوگوں نے بھی دیکھا، روزہ اس کے مطابق امیر معاویہ نے بھی رکھا، لوگوں نے بھی رکھا. تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ہم نے یہاں پہ یہ چاند دیکھا تھا ہفتہ کی رات. کس رات دیکھا تھا؟ اور ہم اپنے روزے 30 مکمل کریں گے یا پھر ہم اپنا چاند دیکھیں گے. یعنی کہ اگر ہم 29 رکھیں گے تو اس لیے کہ چاند نظر آ گیا اپنا یہاں پہ، اور یا پھر ہم اب 30 مکمل کریں گے، یعنی کہ ہمیں شام والوں سے اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. اور کہا کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ایسے ہی آرڈر دیا تھا، ایسے ہی حکم دیا تھا. تو میرے بھائیو اس سے پتا چلا کہ مکہ مدینہ کے لوگ جو ہیں ان کا اپنا مطلع ہے، شام والوں کا اپنا ہے. تو اگرچہ حکومت وہاں پہ یہاں پہ ایک ہی ہے، وہاں پہ بھی امیر معاویہ کی حکومت ہے، یہاں پہ بھی امیر معاویہ کی حکومت ہے، لیکن جہاں پہ چاند نظر آ گیا ہے اور وہاں کے لوگوں سے جن کا مطلع ملتا ہے وہ اس چاند کے مطابق رمضان کے روزے شروع کر دیں گے،
اور جن کا مطلع نہیں ملتا، جن کا چاند عام طور پہ مختلف نظر آتا ہے، مختلف دنوں میں نظر آتا ہے، تو وہ ان کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اب پاکستان کے لوگ کب روزہ افطار کرتے ہیں؟ جب وہاں پہ سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور انڈیا کے لوگ جب وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ تو ایسے ہی یہ بظاہر نعرہ بڑا اچھا نظر آتا ہے، کئی لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں جی تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک وقت میں عید ہونی چاہیے۔ بات کہہ لینا آسان ہے، ویسے اچھی بھی لگتی ہے، لیکن نہیں میرے بھائی۔ جیسے زور کی نماز کا وقت ہر ملک میں اپنا ہے، عصر کی نماز کا وقت اپنا ہے، روزہ رکھنے کا وقت سحری کا اپنا ہے، اور افطاری کا وقت اپنا ہے، ایسے ہی جہاں چاند نظر آیا ہے اور ان کا مطلع ایک ہے، وہاں کے لوگ روزہ رکھیں گے، اور جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں کے لوگ تب روزہ رکھیں گے جب وہاں چاند نظر آ جائے گا۔ اور اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ 2-3 دن مسلسل دنیا میں عید رہتی ہے، مسلسل دنیا میں 2-3 دن عید رہتی ہے، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ایک ہی ملک کے لوگ، ایک ہی صوبے کے لوگ مختلف دنوں میں عید کر رہے ہوں، مختلف دنوں میں روزے رکھ رہے ہوں۔ یہ ہے افسوس کی بات، کیونکہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے کی ابتدا کر دی ہے ایک صوبے میں اور انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اب باقی لوگوں کو بھی ان کے چاند دیکھنے کا اعتبار کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے اب ان کو جھٹلا دینا، ان کو کہنا نہیں 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 ایسے نہیں۔ جب چاند دیکھ لیا گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے ان لوگوں کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے، اور جن کا مطلع ایک ہے ان لوگوں کو ان کے ساتھ مل کے رمضان کے روزے شروع کرنے چاہیے اور عید منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور یہاں پہ بھی الحمدللہ مغرب کے وقت سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم رمضان کے مہینے میں موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان پانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب اللہ نے تو اپنا کرم کر دیا، اللہ نے تو مہربانی کر دی، اب ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، روزہ کب درست ہوگا، کب صحیح ہوگا؟ جب اس میں 2 چیزیں پائی جائیں، 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، روزے کی نیت کا ہونا ضروری ہے، روزے کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب روزے کی نیت نہیں ہوگی روزہ درست نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم مغرب سے فجر تک بھوکے رہا کرو، وہ بھوکا رہتا ہے، رمضان شروع ہو گیا تو وہ اپنی اسی نیت کے ساتھ بھوکا رہ رہا ہے۔ اب بعد میں کہے جی میں نے بھی روزے رکھے تھے، نہیں بھئی تمہارے روزے نہیں تھے، تم نے تو پروگرام بنایا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ مغرب سے فجر تک بھوکا رہوں گا، یہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے بھوکا رہتا ہے مغرب سے فجر تک کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کا روزہ ہوگا، اور جو اس لیے بھوکا رہتا ہے کہ میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، چربی بڑھ رہی ہے اور مجھے اپنی وزن کو کم کرنا ہے، اور بعد میں کہے جی میرا روزہ تھا، نہیں کوئی روزہ نہیں تھا۔ اگرچہ تم بھوکے رہے ہو، پانی کے قریب نہیں گئے، کھانے کے قریب نہیں گئے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس نیت سے بھوکے نہیں رہے کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ یہ بھوکا رہ رہا ہوں۔ تو اس لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اور نیت میں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، کہ نیت میں پختگی ہو، پکا پروگرام ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوچا ہے
فجر سے پہلے کہ دیکھوں گا 8-9 بجے تک شاید میں روزہ رکھ لوں، اگر صحت ٹھیک ہوئی تو رکھ لوں گا، صحت ٹھیک نہ ہوئی تو نہیں رکھوں گا، تو یہ نیت قابل اعتبار نہیں ہے۔ فجر سے پہلے تک آپ کی پختہ نیت ہو جانی چاہیے کہ اب میرا روزہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ کچا پکا کام ہے، کبھی سوچتے ہیں رکھوں گا کبھی نہیں، تو یہ نیت پکی نہیں ہے، تو ایسی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر چاہے آپ بھوکے بھی رہیں تو وہ روزہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی تعیین ہونی چاہیے، کون سا روزہ ہے؟ کیا آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں کہ فرض رکھ رہے ہیں؟ فرض رکھ رہے ہیں تو کون سا ہے؟ رمضان کا ہے؟ کوئی کفارہ آپ کے ذمے تھا یا کوئی منت آپ نے مانی تھی؟ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ روزے کی یہ نیت رات سے ہو، فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ آپ کی نیت ہو جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر نیت آپ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو فرض روزہ نہیں ہوگا۔ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جناب حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے۔ البتہ نفلی روزہ آپ فجر کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کی اذان کے بعد، طلوع فجر کے بعد کوئی چیز نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، اور 9-10 بجے جا کے آپ کا پروگرام بنا کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو چونکہ یہ نفلی روزہ ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے، درج کیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح گھر تشریف لائے، پوچھا کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو امہات المؤمنین نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کہا فإنی اذن صائم، اگر یہ بات ہے کوئی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں آج روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر چیز مل جاتی تو روزہ نہیں تھا، نہیں ملی تو ٹھیک ہے، آج پھر روزہ چلے گا۔ اور کسی اور دن تشریف لائے، پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ آپ کو بتایا کہ ہاں، تو پھر آپ نے وہ چیز کھا لی اور بتایا کہ میں نے صبح روزے کی نیت کی ہوئی تھی لیکن چیز مل گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو نفلی روزے میں گنجائش ہوتی ہے، روزہ رکھ کے آپ توڑ سکتے ہیں، کوئی قضا نہیں ہے۔ اور روزہ آپ نے صبح نہیں رکھا ہوا لیکن کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا نہیں، 9 بجے پروگرام بن گیا کہ آج روزہ رکھ لوں، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نفلی روزوں کی نیت صبح کے وقت فجر کے بعد کی ہے عبداللہ ابن عباس نے بھی، عبداللہ ابن مسعود نے بھی، ابو ایوب انصاری نے بھی، اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام نے بھی۔ میرے بھائیو، نیت کے تعلق سے چوتھی بات یہ ہے کہ کیا رمضان کے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا ایک بار نیت کر لی پورے مہینے کی چلے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہر رات آپ کی نیت ہو کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور اگر ایک دفعہ نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر رات آپ کے پروگرام میں یہ بات شامل ہو کہ صبح میرا روزہ ہوگا۔ تو میں بیان کیا کر رہا تھا، روزے کے درست ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں، کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 2 چیزوں کا۔ تو پہلی کیا تھی؟ نیت، اور دوسری یہ کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ حیض سے، نفاس سے پاک ہو۔ حیض کی حالت میں کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے بھی تو روزہ ٹھیک نہیں ہوگا، نفاس کی حالت میں کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے بھی تو روزہ ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ حیض کے بارے میں تو آپ معلومات رکھتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ نفاس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علماء کرام جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں وہ نفاس لکھ دیتے ہیں، بس کچھ اور نہیں لکھتے۔ تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ نفاس کسے کہتے ہیں۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر مہینے آتا ہے، 6 دن 7 دن،
اور نفاس کس خون کو کہتے ہیں؟ جو جی ولادت کی وجہ سے آتا ہے. تو اگر خون کسی عورت کو آ رہا ہے حیض کا یا نفاس کا ولادت والا خون تو اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.